انٹیلیجنس ایجنسیز کس طرح سے کام کرتی ہیں؟ اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ یہ ٹیمز ہوتی ہیں، کس طرح سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں؟ انٹیلیجنس شیئرنگ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ساری دنیا میں جو انٹیلیجنس کے بارے میں شروع سے کہا جاتا ہے کہ دس از دا سیکنڈ اولڈسٹ پروفیشن، اور کام اس کا ایک ہے کہ حکومت کو اور ریاست کو خطرات سے پہلے آگاہ کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے مختلف قسم کے ان کے طریقہ کار ہیں۔ تو ایجنسیز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اور ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک کی ایک انٹیلیجنس کمیونٹی ہوتی ہے جہاں پہ بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں مختلف لیول پہ، یعنی نیشنل لیول سے لے کے آپ کے ڈپارٹمنٹل لیول تک۔ مطلب نیشنل لیول پہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا آئی بی ہے یا آئی ایس آئی ہے، ڈپارٹمنٹل لیول پہ کسٹمز انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، پروونشل لیول پہ اسپیشل برانچ ہے جو پولیس کا حصہ ہے، یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پولیس کا حصہ ہے۔ تو سارے اپنے جورسڈکشنز میں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے اور انفارمیشن کو اینالائز کرنا ہے، اور وہ حکومت کو سفارشات پیش کرنی ہے کہ یہ سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں۔ صرف ضروری نہیں ہے کہ را انٹیلیجنس ہو کہ آپ کو اطلاع ملی ہے کہ جی فلاں جگہ پہ 10 دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اطلاع دے دی، یہ کام ہو گیا۔ ایک اوور آل سینیریو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 3 مہینے میں کیا ہوگا، 6 مہینے میں کیا ہوگا، اس ہفتے کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور اس کے لیے آپ انفارمیشن کلیکشن کرتے ہیں۔ اس کے لیے طریقہ کار سب سے امپورٹنٹ تو ہے ہیومن انٹیلیجنس، یعنی لوگوں کے ذریعے، لوگ جو ہیں لوگوں کے ذریعے آپ کے جو انٹیلیجنس آفیسرز ہیں ان کے آگے سورسز، کانٹیکٹس، ایجنٹس، ان سے انفارمیشن لیتے ہیں آپ، ایک تو طریقہ۔ دوسرا ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے جسے ٹیک انٹ کہتے ہیں، جس میں آپ ٹیلی فون ٹیپنگ بھی ہے، بگنگ بھی ہے۔ اب تو بہت آگے چلا گیا کام، خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا وغیرہ آیا ہے تو آپ ایک اس کو مانیٹر کرنا اور اس طرح کی انفارمیشن لینا، ان دونوں کو پھر کمبائن کر کے جو انفارمیشن آتی ہے اس کو پھر اینالائز کرتے ہیں۔ لیکن یہ انفارمیشن ہے نا، انفارمیشن تو اخبار میں بھی آ رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں انٹرسٹنگ بات جو آپ کے جو ناظرین ہیں قارئین ان کے لیے، کہ 80% اوپن سورس انٹیلیجنس ہوتی ہے جو کہ موجود ہے، ایون ٹیلی فون ڈائریکٹری ہے اوپن سورس ہے، اور کچھ اس میں ملائی جاتی ہے جو سیکرٹ انٹیلیجنس ہے، جو آپ نے ٹیلی فون ٹیپنگ سے، بگنگ سے، گھر میں بگنگ، آفس میں بگنگ سے، سیٹلائٹ سے آپ نے حاصل کیے۔ اس کو جب آپ پھر اکٹھا کر کے اینالائز کرتے ہیں، کریڈیبل انفارمیشن کو اینالائز کرتے ہیں، تو ایک سینیریو سامنے آتا ہے جو پھر سفارشات کے ساتھ حکومت کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ یا اگر جنگ کے عالم میں، جنگ میں ہے، تو فوج کو کہ یہ تعداد ہے جی دشمن کی، یہ ان کے عزائم ہیں، یہ ان کا پلان ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو پہلے جب یہ اطلاع مل جاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر حکومت کو دیں، پرائم منسٹر کو دیں، تو ان کو ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہوتی ہے، ان کو پلان بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک وہ فیصلہ کرنے لگے ہیں تو ساتھ ان کو ان پٹ دیتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی کہ یہ آپ کے لیے فائنڈنگ ہے، اور اس کی تو ان کے لیے کہتے ہیں فورس ملٹی پلائر، جو بھی وہ کر رہے ہیں اس میں یہ ایک ویلیو ایڈیشن کرتی ہے، اور دے میک بیٹر ڈیسیجنس۔ اگر نہ ہو تو اس کے بغیر آپ فیصلہ تو کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اندھیرے میں کر رہے ہیں تو اس کا نقصان ہو۔ اور اب جو سیکیورٹی کا کئی اینگل ہے نا سیکیورٹی، جیسے ٹیررزم ہے، لیکن جہاں پہ ٹیررزم نہیں بھی ہے وہاں پہ سیکیورٹی ایجنسیز بڑا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ تو 9/11 کے بعد ایک انٹرنیشنل ٹیررزم کا دور شروع ہوا ہے، پہلے تو ایسے نہیں تھا۔ پہلے تو جو بچے 2000 سے پہلے کی بہت تھے ان کو تو لفظ ٹیررزم کا بھی نہیں پتا ہوگا۔ جی، اس سے پہلے تو گیٹڈ کالونیز بھی نہیں تھی، جو آج آپ گیٹڈ کالونیز دیکھ رہے ہیں جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ تو نہیں تھی۔ گھروں کی دیواریں چھوٹی تھیں، تو ایک پورا ایک سسٹم، سارا سینیریو چینج ہو گیا۔ تو اب انٹیلیجنس ایجنسیز جن کا پہلے مزاج یہ تھا کہ دے ور ویری سیکریٹو، ایون ایک ایجنسی کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ نہیں ہوتی تھی، جسے کہتے تھے نیڈ ٹو نو بیسس، کہ یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ہے تو وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس تک رہے گا، یہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے، یہ کاؤنٹر ٹیررزم تک ہے، دے ول ناٹ شیئر۔
تو کجا کے دوسری ایجنسی کے ساتھ کیا جائے. لیکن اس کے بعد سینیریو چینج ہوا ہے. اب آپ دیکھیں اتنی کلیبریشن ہو گئی ہے ود ان کنٹری اینڈ ود دا انٹرنیشنل ایجنسیز. ویسٹ نے تو بہت پہلے شروع کر دیا تھا یہ کام اپنے اہداف لینے کے لیے. ایک نام شاید آپ نے سنا ہوگا 5 آئیز. جی جی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ نے اور کینیڈا, آسٹریلیا, یو کے, شاید اٹلی بیچ میں ہے, تو انہوں نے کولیبریٹ کیا. تو جہاں پہ سارے ایک ہی ہدف پہ کام کرتے تھے, جس کو جو ملی. دیکھیں انٹیلیجنس جو ہے نا وہ جگسا پزل کی طرح ہوتا ہے. ایک پیس آف انفارمیشن یہاں سے آیا, یہاں سے آیا, جب رکھتے ہیں اکٹھا تو ایک تصویر بنتی ہے کہ ہاں یہ تھریٹ ہے. تو اس وقت کام کر رہے تھے. اب ہماری کولیبریشن اب شروع ہوئی ہے. ایجنسیز میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا اپنا ایک مزاج بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ سیکریٹو ہوتے ہیں. ابھی بھی ہر دنیا میں ہر جگہ کے 2 مین ایجنسیز ہوتی ہیں. جیسے انڈیا میں را ہے, ساتھ انٹیلیجنس بیورو ہے. ہماری جو انٹیلیجنس بیورو ہے وہ اسی کی آف شوٹ ہے. جس طرح جب ڈویژن ہوئی, پارٹیشن ہوئی, پاکستان بنا, تو جس طرح ہمارے ایسٹ الگ الگ ہوئے تھے, آرمی الگ الگ, اس طرح آئی بی الگ ہوئی. تو یہ ویسے اس کی 150 سال پرانی ہسٹری ہے. تو اب وہاں پہ بھی آئی بی اینڈ را ہے. پاکستان میں آئی بی ہے, آئی ایس آئی ہے. امریکہ میں جیسے سی آئی اے جو ایکسٹرنلی کر رہا ہے, تو ایف بی آئی ہے, یا پورا ان کا ایک ڈائریکٹوریٹ ہے, 18 ایجنسیز ہے اس کے انڈر. اسرائیل میں موساد اور شن بیتھ ہے. تو ان کی تھوڑی سی آپس میں ہلکی سی رائیولری بھی رہتی ہے, تاکہ جو رپورٹ میں لے کے آیا ہوں میں بتاؤں گا پرائم منسٹر کو, اچھا, تاکہ آپ کا اپنا. لیکن ایفرٹ یہ کی جاتی ہے کہ کولیبریشن بھی ہو. اس کولیبریشن سے خاص طور پہ جیسے ہمارے حالات ہیں اور ہم ٹیررزم کو اور انسرجنسی کو فیس کر رہے ہیں, ہمارے یہاں پہ کولیبریشن بہت ضروری ہے. اور بہت کولیبریشن ہو بھی رہی ہے, جس میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سی ٹی ڈیز کے ساتھ اور آئی بی کی اور آئی ایس آئی کی بہت کلوز کولیبریشن ہوتی ہے.